الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبوط. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنے فضل سے پیدا کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کا ایک زمانہ ایسا ہوا کہ کس کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پیدا فرمایا. ہر آدمی تھوڑا سا غور کر لے. آج اس کی عمر اگر 50 سال ہے تو 51 سال پہلے وہ کہاں تھا. آج اس کی عمر 25 سال ہے تو 26 سال پہلے وہ کہاں تھا. اس کا کوئی وجود نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا کوئی وجود نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. اللہ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ہمارے مالک کون، خالق کون؟ اللہ ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا. پھر اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ان کی اولاد میں سب موحد تھے، سب یہ اللہ کو ماننے والے تھے. کان الناس امتا واحدہ، کان الناس امتا واحدہ، ساری امت اللہ کی ماننے والی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زمانہ بدلا. ذرا توجہ کریں، آہستہ آہستہ زمانہ بدلا. نوح علیہ السلام تشریف لائے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اس زمانے میں 5 بزرگ ایسے تھے جو واقعی حقیقتاً بڑے بزرگ آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ آدمی تھے، ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، ہم ان کی بات کو مانا کرتے تھے. اب یہ سب دنیا سے چلے گئے، اب ہم گمراہ ہو جائیں گے. شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کی مورتیاں بنا لو، ان کی شکل کی، تاکہ ان کو دیکھ کر، ان کی مورتیوں کو دیکھ کر خیال آتا رہے گا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. ان کو دیکھ دیکھ کر ہم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جیسے کہ ان کی زندگی میں کرتے رہے. یہ 5 بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. شیطان آیا اس طریقے سے. ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، پھر شیطان آیا، کہنے لگا کہ
یہ ایسے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا چاہیے. شروع میں تو صحیح، شیطان شروع میں صحیح راستے سے آ کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. کہنے لگے کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی ان کو سجدہ کرو. دنیا میں پہلی مرتبہ یہ بت پرستی شروع ہو گئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اس سے پہلے سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. انبیاء علیہ السلام اس کے بعد پے در پہ آتے رہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کے اندر اللہ نے کسی نذیر سے مراد نبی ہے، کسی نبی کو نہ بھیجو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاد سے مراد نبی ہے. ہر قوم کے اندر اللہ نے ہادی بنا کر انبیاء کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، دنیا سے ایک نبی جاتے نہیں تھے، دوسرے نبی آ جاتے تھے. یہ بت پرستی جب شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس کے بعد اللہ نے انبیاء کا سلسلہ، اس سے پہلے بھی انبیاء تھے. آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے بھی نبی تھے. شیش علیہ السلام بھی نبی ہوئے اور بھی ہوئے. وہ صرف یاد دہانی کرواتے تھے، یاد دہانی کروایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی ہم بھی عبادت کرتے، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. اس زمانے کے اندر بت پرستی وغیرہ نہیں تھی. بت پرستی ابتدا جو ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ کوئی آدمی گمراہ نہ ہو، تاکہ لوگ اللہ کی بات مان کے زندگی گزاریں. مختلف علاقوں کے اندر مختلف انبیاء آتے رہے، مختلف علاقوں کے اندر. اگر میں نام بتانا شروع کروں کس نبی کون سے علاقے میں آئے تھے، بات لمبی ہو جائے گی. صرف میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہر مختلف جہاں پہ آبادیاں تھیں اس زمانے میں، جہاں پہ آبادی تھی، بہت سے علاقے تو بعد میں ہوئے نا. امریکہ نہیں تھا، یورپ نہیں تھا، اور یہ اتنی آبادی تو اس زمانے میں نہیں تھی. تو ہر زمان جو آبادی کے علاقے تھے وہاں پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء نے دن و رات محنت کی، دن و رات محنت کی. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. قرآن نے انبیاء کے تذکرے بار بار کیے اور ان کی دعوت کو بھی ذکر کیا. آپ غور کیجئے، بہت سے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا، ان کی دعوت کو بھی ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر نبی نے آ کر ایک دعوت دی. وہ دعوت کیا تھی کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی مل جائے گی. کب ملے گی؟ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے. سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا. اس کے نتیجے کے اندر پھر لوگوں کی 5 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں؟ لوگوں کی 5 قسمیں بن گئی. کچھ کافر ہو گئے. کافر کا کیا مطلب؟ اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، فلاں چیزوں کو ہم مانتے ہیں، انہی سے سب کچھ ہوتا ہے. بتوں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانیں گے، انہی سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں مانتے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر. کیوں؟ کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا. یہ اللہ کی وحدانیت کو چھپاتے تھے. اللہ سب کچھ کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے والے نہیں. یہ تو کافر ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ہم نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیے، یہ جہنم میں جائیں گے. اٹل فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں.
اور دوسرا طبقہ بن گیا مشرک کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اوپر سے چل رہی ہے. دوسرا طبقہ بنا کیا مشرکوں کا. مشرک کیا کہتے تھے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی عظمت کے اندر بڑائی لوگوں کو شریک کرتے تھے. اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے بت بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، فلاں ستارہ بارش برساتا ہے، لوہا فرشتہ. اللہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتے تھے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرک. پہلے کون تھے؟ کافر. اور دوسرے نمبر پر کیا آگے کیا ہو گئے؟ مشرک. ان کا حکم بھی وہی قرآن نے بیان کیا جو کہ کافروں کا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی معاف نہیں کر رہے. کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ان کے بارے میں، نہ کافروں کے بارے میں اور نہ ہی مشرکوں کے بارے میں. پکے جہنمی ہیں یہ. ہاں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت بھی نہ کرے. ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین. نبی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے. ان کے لیے بھی جائز نہیں. مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ نے سختی سے منع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کیا، ہمارے نبی کو بھی منع کیا گیا. جو کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. مغفرت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر دے. ہمارا تو اٹل فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے سیدھا جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو کفر سے اور شرک سے معطل محفوظ ہو. پھر انبیاء کی محنت چلتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا فرقہ پیدا ہوتا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں. پھر مسلمانوں میں دو طبقے بنتے تھے. سارا خلاصہ میں بتاؤں. مسلمانوں میں پھر کتنے؟ دو. ایک فاسق فاجر مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نماز پڑھنا چاہیے، سارے کام کرنے کو کہتے ہیں، مگر کرنے کے اندر عملی طور سے کمی ہے. اللہ کو تو مانتے ہیں مگر نماز پڑھنے میں تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، روزہ رکھنے میں سستی آ جاتی ہے، غلط کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے. یہ ہے مسلمان. ان کو غیر مسلم نہیں کہیں گے. فاسق فاجر کہا جائے گا کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں مان رہے. تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ یہ توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ ان کو معاف فرما دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے تو ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیں. اگر ان کی سزا ہوگی تو وقتی طور سے کچھ سزا ہوگی، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جہنم کے اندر جہنم کے 7 طبقات ہیں. سب عطا ابواب 7. بعضوں کو اوپر کے حصے میں رکھا جائے گا، بعض کو اس کے نیچے، بعض کو اس کے نیچے، بعض کو اس کے نیچے. تفصیل کا وقت نہیں. سب سے اوپر جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فاسق فاجر مسلمان. ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، پھر ان کو نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اوپر سے، نیچے سے نہیں. نیچے سے اوپر سے آنے میں وقت لگ جائے گا. اوپر ہی اوپر رکھا جائے گا. تھوڑی سی دھلائی، کپڑا گندا ہو گیا ہے تو اب تھوڑی سی دھلائی کرنا پڑے گی. اگر توبہ استغفار کے ذریعے سے اگر آنسو نکال لیے اور آنسو نکال کے اللہ سے معافی مانگ لی تو دنیا کے اندر معافی ہو جائے گی اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اگر نہیں کی توبہ استغفار تو کیا ہوگا؟ اللہ چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، ورنہ اللہ کی یہ ترتیب یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا دے کر پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ کون ہو گئے؟ تیسرا. چوتھے لوگ کیا ہیں؟
چوتھے لوگ ہوتے ہیں خالص مسلمان، پکے مسلمان، پکے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں اور پورا مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے سارے احکامات کو پورا مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیک صالح متقی لوگ، یہ سب، یہ چوتھا طبقہ ہے۔ تبلیغ کے اندر جو بڑے کہتے ہیں وہ یہی طبقے کو کہتے ہیں کہ ہم سب نیک صالح متقی بنے، ساری انسانیت کو نیک صالح متقی بنانے کی کوشش کریں۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک طبقہ پیدا ہوا کرتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا منافق۔ کیا کہا جاتا تھا؟ مسلمانوں کے لباس کے اندر وہ ہوا کرتے تھے منافق۔ منافق کس کو کہتے تھے؟ جو ظاہراً یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر حقیقتاً وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنے باطل معبودوں کو مانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان تو نہیں ہیں، ہم تو تمہارے پارٹی کے لوگ ہیں، تم مسلمانوں کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ ہم نے تو دیکھا تھا تم فلاں مسلمان، پکا مسلمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان جو پہنچایا ہے منافقوں نے پہنچایا، سب سے زیادہ۔ کافر الگ ہو گئے، مشرک الگ ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، مگر منافقوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ منافقین نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی، اس لیے قرآن نے ان کی سب سے زیادہ سخت عذاب کی وعید بتائی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن بالکل نیچے، 7 طبقات میں نے بتایا نا جہنم کے، سب سے نیچے طبقہ جو ہوگا، سب سے نیچے، اس میں منافقین ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان کے لوہے کے صندوقوں میں بند کیا جائے گا، اور اوپر سے لوہے کے ان کے آگ کے تالے لگائے جائیں گے اور بالکل نیچے پھینکا جائے گا، اور پھر یہ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ غزوہ احد میں نکلے، راستے سے واپس آ گئے تاکہ مسلمان بھی واپس آ جائیں، اور مسلمانوں کی اسکیم جو کافروں سے لڑنے کی تھی وہ خراب ہو جائے۔ ہمیشہ یہ نکلا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد راستے سے واپس لوٹتے تھے۔ بھائی تم کو نہیں جانا تو مت جاؤ، نہیں جانا تو مت جاؤ، جاتے بھی تھے یہ، اور جانے کے بعد کیا کرتے تھے، کچھ ایام کے بعد واپس آ جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر خلبلی مچ جائے اور مسلمانوں کی ہمت پستہ ہو جائے۔ یہ ایسے خباثت کرتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری تبلیغ کے اندر جو محنت ہے، ابھی تو صرف اتنی محنت ہے، ہم کافروں کو مسلمان بنانے کی دعوت ابھی نہیں دے رہے، مشرکین کے لیے دعوت نہیں دے رہے۔ ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، سنیے بھائی، دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان پکے مسلمان ہو جائیں۔ اگر مسلمان پکے مسلمان ہو جائیں گے، جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سارے صحابہ مکمل اسلام میں داخل ہو گئے تھے،
کوئی ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو مکمل اسلام میں داخل نہ ہوا، کچھ ادھر کچھ ادھر، بالکل ایک بھی نہیں ملے گا۔ بالکل انہوں نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس اللہ کی طرف منہ کر لیا، دنیا میں جو کچھ نقصان ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ اگر خاندان والے ساتھ دیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر خاندان والے ساتھ نہیں دیتے، خاندان والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے غزوہ احد میں یہی ان سے مشق کروائی، بلکہ اس سے پہلے بدر میں کروائی۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 313۔ کتنی تعداد تھی؟ 313۔ اور سامنے کتنی تعداد تھی مشرکین کی؟ 1000۔ آمنے سامنے سارے رشتہ دار، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر بھائی ہے تو ادھر بھائی ہے، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، سارے رشتے دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ نے بدریوں کا امتحان لیا، اب بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو یا رشتے داروں کو مانتے ہو؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو لڑو ان سے، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے اور اگر تم برادری اور خاندان کا خیال کرتے ہو تو تم تو واپس ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرنا۔ وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو بکر سے بیٹے نے یہ کہا، عبد الرحمن ان کا نام تھا، بعد میں پکے مسلمان ہوئے، شروع کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے، احد کے بدر کے موقع پر۔ ابا جان یعنی ابو بکر، آپ میری تلوار کی زرد کے اندر آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر ابا سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ سنیں حضرت ابو بکر کی بات۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے زرد کے نیچے آتا تو میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کو اپنی باپ سے محبت کم ہوتی ہے اور ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی تو ہے مگر اتنی نہیں ہوتی جتنی والدین کو اپنے اولاد سے ہوتی۔ بہت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بڑا امتحان، بیٹے کو ذبح کرو۔ اگر علماء کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ذبح کرو، یہ آسان تھا، اپنے آپ کو ذبح کرنا بھی تو مشکل ہے، مگر یہ بنسبت اس کے آسان تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ اولاد سے تو بڑی محبت ہوتی ہے انسان۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کسی کو دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مگر اپنی اولاد کے بارے میں اس کو یہ خیال ہوتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ غلط کیا ہے؟ کوئی آپ سے آگے بڑھے گا، آپ کہیں گے یہ کیوں بڑھ گیا؟ میں ہوں، مگر جب اس کی اولاد بڑھتی آگے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا کہ یہ صحیح۔ اولاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسی اور کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا، میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا، تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ ابو بکر کو زیادہ محبت تھی اپنے اولاد سے۔ غلط ہے۔ تو یہ 5 طبقے بنے مسلمان، یہ 5 طبقے بنے کس میں؟ انسانوں کے اندر۔ اللہ کیا مطلوب کون سا ہے؟ اللہ کیا مطلوب یہ طبقہ ہے جو کہ یہ کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں لیں گے، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، دنیا والے ایک طرف ہو جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ چاہیے، دنیا والے چھوڑتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں گے مگر اللہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑے سے حالات تو آئیں گے،
مگر یاد رکھیے کہ جب یہ لوگ، ذرا توجہ کی ضرورت ہے بھائی، کہ جب یہ لوگ اس ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ اب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، سب کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی غیبی مددیں ان کے آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بڑی عجیب آیت۔ جب آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانوں گا، اللہ کی مانوں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم حالات کو ڈالیں گے، امتحان لیں گے، پکا ہے یا کچا ہے؟ کچا ہے یا پکا ہے؟ مگر امتحان آدمی کے حیثیت کے مطابق لیا جائے گا، امتحان اللہ کے بندے کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ تو میٹرک کا امتحان لیا جائے گا، اگر انٹر کا ہے تو انٹر کے اعتبار سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دوسری کلاس والوں کو میٹرک کا پرچہ دے دیا جائے کہ حل کرو، ایسا ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے ہر آدمی کے ایمان کے اعتبار سے امتحان لیا جائے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اللہ پاس کرنا چاہتے ہیں، فیل کرنا نہیں چاہتے۔ بعض استاد ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چلو کسی طریقے سے پاس کر دو، پاس کر دو۔ اللہ میاں بھی ہر آدمی کو پاس کرنا چاہتا ہے کہ سب پاس ہو جائیں، فیل کوئی بھی نہ ہو۔ یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، چلو کوئی بات نہیں، پاس ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بغیر امتحان کے تو آدمی کو ترقی ہوگی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہم تمہارا امتحان لیں گے، مگر معمولی سا لے کر پاس کر دیں گے۔ تم گھبرانا نہیں امتحان سے، تھوڑے تھوڑے سے حالات آئیں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی بیماری آئے گی، کبھی دکان پہ نقصان آئے گا، مختلف تھوڑے سے امتحانات۔ اور ایمان والا آدمی کیا کہے گا؟ انا للہ، یہ جو نقصان آیا اللہ کی طرف سے آیا، میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اس کے اوپر ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں اس کے اوپر راضی ہوں، یہ سب کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ اگر دین کے خاطر مجھے بھی قربانی دینے پڑی، تیرے پاس آنا پڑا تو میں آ جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اولئک علیہم صلوات، اللہ اس کے اوپر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہم بہت سی رحمتیں نازل کریں گے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ الف لام میم حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ قرآن کہتا ہے کہ کون سا طبقہ چل رہا ہے؟ وہ جو کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں میں اللہ کو ہی مانوں گا، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ بات واضح، 5 طبقات میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤ تھوڑا سا امتحان لے لیں گے۔ الف لام میم حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، امتحان تو لینا ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی کہے گا کہ ہمیں بھی یہ انعام دیے جائے جو فلاں کو دیا گیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، امتحان میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا، تمہارا بھی امتحان ہوگا مگر ہلکا پھلکا سا ہو۔ امتحان کے بغیر 7ویں کلاس کا لڑکا 8ویں میں اور میٹرک کا بچہ فرسٹ ایئر میں نہیں جا سکتا۔ مدرسوں کے اعتبار سے اولا والا بچہ ثانیہ میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا امتحان نہیں ہو جائے۔ بغیر امتحان کے چلا جائے گا؟ بغیر سیڑھی پہ چڑھے ہوئے چھت پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے۔ تو یہ ہلکے ہلکے سے امتحانات لیے جائیں گے، زیادہ مشکل امتحان نہیں ہوگا،
صرف اللہ میاں تو پاس کرنے کے لیے ہیں، فیل کرنا نہیں چاہتے کسی کو، سب کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، عجیب آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے بندو میں نے تم کو عذاب کے لیے یعنی فیل کرنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا، میں تو ہر آدمی کو چاہتا ہوں کہ پاس ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ورنہ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، فاسق فاجر بھی کہیں گے، منافق بھی کہیں گے، کافر بھی کہیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، نہیں، تھوڑا سا تمہارا امتحان لیا جائے گا، پتہ چلے گا تم اللہ کو مانتے ہو یا کس کو مانتے ہو، تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا امتحان ہوگا جنت میں جانے سے پہلے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی ہم نے ہلکا پھلکا امتحان لے کر جنت میں داخل کیا تھا، تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر امتحان کے بھی آدمی جنت میں چلا گیا تھا تو ہمیں بھی جنت میں بھیجو۔ ورنہ منافقین بھی اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہم بھی جنت کے مستحق ہیں۔ نہیں، امتحان ہوگا۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرمین اور غیر مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ، پہلے لوگوں کے بڑے سخت امتحانات ہوئے تھے، اے لوگوں تمہارا تو بہت ہلکا سا امتحان ہوگا، تم میرے شہیدی امت ہو، ہاں، اللہ کے ہم سب بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ کو ہم سے بڑی محبت اور ہمارے نبی کو بھی ہم سے بڑی محبت تھی۔ اللہ اپنی بھی محبت کا خیال رکھیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت کا خیال رکھیں گے۔ کہا گیا کہ دیکھو ہلکا امتحان ہو کر پھر جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ ارادہ کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ پورا متقی بننا ہے، تو آپ کہیں گے ابتداءً میں 4 مہینے لگا لوں، اب کیا ہوگا، امتحان آئے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، امتحان آئے گا، پھر ہم کہیں گے یار یہ امتحان تو مشکل ہے، یہ چھوڑ، پھر کیا ہوگا، وہی پھر امتحان کے بغیر تو بات پکے مسلمان ہونے کی علامت اور پکے مسلمان ہونے کی نشانی دینا پڑے گی۔ پہلے زمانے کے اندر، اب بھی ہوتا ہے باہر ملکوں میں، آدمی جو ہے نا اپنے جسم پہ کچھ چیزیں کھدواتا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیٹو، تو وہ کرواتا تھا۔ ایک آدمی کو بڑی محبتی شعر سے اس نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس گیا کہ میری کمر پہ شعر بنا دو۔ اس نے سوئی میں رنگ ونگ لیا، ڈالا، گھسیرا، تو اس کو تکلیف ہوئی، کہنے لگا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پچھلا پاؤں بنا رہا تھا میں۔ کہنے لگا یار 3 پاؤں کا بھی تو شعر ہوتا ہے، اس کو نہ بناؤ، مگر بنانا ضرور ہے شعر۔ پھر اس نے کیا کیا، دوبارہ سوئی لی، اس کو چبائی کہ کیا بنا رہا ہو؟ کہنے لگا پچھلا دوسرا پاؤں بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار تکلیف ہو رہی، مت بناؤ۔ پھر بنانا تو ہے، پھر اس نے سوئی چبائی، اب کیا بنا رہے ہو؟ شعر کی دم بنا رہے ہو۔ یا دم کے بغیر بھی تو شعر ہوتا ہے، دم کو چھوڑ دو۔ پھر اس نے پھر سوئی چبائی، اب کیا بناؤ گے؟ اب آگے کا پاؤں بنا لو۔ تکلیف ہوئی، کہنے لگا یار اس کو مت بناؤ۔ دوسرے پاؤں کا بھی یہ کیا، اب کیا کر رہا ہے، سر بنا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بنا لو یار، تکلیف ہوئی، کہنے لگا کہ یہ اس کا سر بنا لو۔ کہنے لگا یار سر کے بغیر ہی بنا دو۔ اس نے کہ لات ماری، اس نے کہا اللہ میاں نے بھی ایسا شعر نہیں بنایا، تم مجھ سے کیسا شعر بنواتے ہو؟ ہاں، اللہ میاں نے بنایا تھا؟
جس کے نہ پاؤں ہو، نہ سر ہو، نہ پاؤں، جو کچھ بھی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلوب دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے کون کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف دے کر اللہ بہت اوپر پہنچانا چاہتے ہیں. زیادہ نہیں ہوگی، استعداد سے زیادہ نہیں ہوگی. میں نے کہا 5ویں کلاس والے کو 6ٹھی کلاس کا پرچہ نہیں دیا جائے گا، میٹرک والے کو فرسٹ ایئر کا پرچہ نہیں دیا جائے گا، اولا والے کو ثانیہ کا پرچہ حل کرنے کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ کیا جائے گا، اگر میں کہوں اولا والے کو اعدادیہ کا اور 7ویں والے کو 5ویں کا دیا جائے گا کہ پاس ہو جاؤ. تو اب امتحان ہوگا ہمارا اور آپ کا. آپ کہیں گے میں چلے پہ تو نہیں جا سکتا، دیندار بن جاؤں گا. کیسے بنیں گے بھائی؟ ڈاکٹر کا بیٹا کبھی گھر پہ ڈاکٹر پر اپنے اماں اور ابا سے پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہے کبھی؟ انجینئر کے ماں باپ انجینئر ہیں، ان کا بیٹا کیا گھر پہ انجینئر بن گیا؟ ماحول میں تو جانا پڑے گا. ہمیں جب چبھتی ہے سوئی تو ہم کہتے ہیں یار یہ چلے کے بغیر ہی ہمیں کچھ کر دو، 3 چلے کے بغیر ہی ہم کر لیں. ہم یہ تو وہ جو سوئی چبھ رہی ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا، تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ خوش ہوں گے. اولئک علیہم صلوات، اللہ کی بہت سی رحمتیں ہوں گی اور اللہ اعلان کریں گے وہ اولئک هم المہتدون، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. جو حالات آتے ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، حالات آتے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹتے، آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. سارے صحابہ اسی طریقے سے شروع میں تھوڑے سے حالات آئے، جب حالات کو برداشت کر لیا انہوں نے، اللہ کے نزدیک کیا بن گئے؟ یہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے لیے صحابہ کو اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں اگر ان جیسا بھی تم ایمان لیا ہو، اعمال کر لو تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ امتحان ہوا اور یہ امتحان میں پاس ہو گئے. امتحان میں کیا ہو گئے؟ پیچھے نہیں ہٹے، پاس ہو گئے. اور اگر ہم بھی پاس ہوں گے تو اللہ کی طرف سے بڑا زوردار انعام ہے 14ویں صدی والے مسلمانوں کے لیے بھی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے وہ صحابہ، اور کیا ہے والذین اتبعوهم بإحسان، اور اس کے بعد 14ویں صدی والے 15ویں صدی والے یہ بھی صحابہ کی طرح اتباع کرتے ہیں. تو اللہ نے بڑی خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 14ویں صدی کے مسلمانوں سے بھی ہم خوشی کا، ہم جو ہے نا اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں. کتنے مزے آ گئے. ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نبی نے سنا دیا. مگر یہ انعام مجھے اور آپ کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ ہم والذین اتبعوهم بإحسان صحابہ کی اتباع مکمل کریں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. ہر وقت ان کو اپنی فکر اور امت کی فکر تھی، اپنی فکر اور امت کی فکر تھی کہ دنیا میں کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. اور جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک طبقہ کون سا جو خالص اللہ کو راضی کرنے والا، جس کو نیک صالح متقی کہا جاتا ہے، ویسے ہم بھی بن جائیں اور سارے دنیا والے بن جائیں، یہ ہر صحابی کی تمنا تھی. اگر آج ہم بھی ایسا کرنے کو تیار ہوں تو جو انعام اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا صحابہ کو دیا تھا مجھے اور آپ کو بھی مل جائے گا، بشرطے کہ اسی طرز کے اوپر ہماری زندگی گزرے جو صحابہ کی زندگی تھی. والذین اتبعوهم بإحسان. اور اس کے اوپر صرف 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، موت تک جمنا پڑے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
اگر جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جمتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتوں کا نزول ان کے اوپر ہوگا، فرشتوں کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آپ بازار جائیں گے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ بازار جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، ہر وقت آپ کی مدد کرتے رہیں گے، جیسے کہ صحابہ کی مدد کی تھی۔ بشرطے کہ ہم کیسے بن جائیں؟ 5 طبقات میں سے کون سا طبقہ تھا وہ؟ ایسے بن جائے کہ جن کو نیک صالح متقی کہا جاتا ہے۔ بس پھر دنیا کے اندر بھی مزے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں، اور قیامت کے دن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرشتے استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وکأسا دہاقا۔ قرآن نے بیان کیا ایسی ایسی جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، انسان کے ایسے آدمی، کون سا؟ یاد رکھیں کون سا؟ نیک صالح متقی، ایسا آدمی کے لیے ہم نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے ایسی نعمتیں بتائی دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی جنت کی نعمتوں کو، اور ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں کی ہے، کسی کال نے ایسی نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں۔ ہاں، ایسی اللہ کی طرف سے انعامات کا بارش ہوگی کہ دنیا میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ انسان کی عقل دنیا میں چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی، اور جہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہے، تو آدمی کیسے پہچانے گا؟ آپ لوگوں نے سونار کا ترازو دیکھا ہے کبھی؟ آپ نے شادی نہیں ہوئی آتی تو سونا تو بنوانا پڑا ہوگا نا بیوی کے لیے۔ سونار کا وہ ترازو ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا باریک سا، شیشے میں بند ہوتا ہے، تولا ماشا بھی اس میں تولا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی اس میں جا کر لکڑی تولے گا، پتھر کو تولے گا، ٹوٹ جائے گا، بڑا نازک ہوتا ہے۔ آدمی کی عقل اتنی سی، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، سوچے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کچھ بتا دیا، کچھ سب نہیں بتایا۔ یہ آنکھ ایسی ہے کہ جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں دیکھ نہیں سکتی، کان ایسے، وہاں پہ الگ آنکھ ہوگی، وہاں پہ الگ کان ہوں گے، وہاں پہ الگ جسم ہوگا جو وہاں کی نعمتوں کے مطابق ہوگا۔ اگر پوری دنیا والوں کو ہم اس پر لائیں گے تو اللہ کا نبی بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ بڑے خوش ہوں گے کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع دہ، جو لوگوں کے لیے نفع کا کام کرنے والا، اور سب سے زیادہ نفع بخش کون ہے؟ جو لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجے۔ کوشش کر، باقی جنت اور جہنم یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مگر کوشش کرنا، محنت کرنا یہ بندوں کا کام ہے۔ خیر الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتری سوچے۔ سب سے ایک آدمی بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے مر جاوے تو جہنم میں جائے گا؟ کپڑا نہیں ہے، بغیر کپڑے کے مرتا ہے تو جہنم میں جائے گا؟ ایک آدمی ایمان کے بغیر ہے، مشرک ہے، 5 طبقے بتائے تھے نا میں نے، مشرک ہے یا کافر ہے یا یہ، تو ایسا آدمی مرے گا، کہاں جائے گا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جہنم میں جانے کے بعد یہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آتے، مگر وہ بھی نہیں ہوگا۔
تو کتنی محنت کی ضرورت ہے. آج اکثریت غیر مسلموں کی، غیر مسلموں میں سب داخل ہیں، جو اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسے نہیں مانتے، جیسا ماننا ہے ویسے نہیں مانتے. تو ان سب کے اوپر محنت کرنی ہے، پاؤں پکڑنے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، تبلیغ بیانات کا نام نہیں ہے. ممبر پر جمعرات کے دن بیان کر لیا تو تبلیغی بن گئے، بالکل غلط ہے. تبلیغ نام ہے لوگوں کی منتیں، خوشامدیں، پاؤں پکڑنے کا نام. اس کو یاد کر لیں. تبلیغ کس کا نام ہے؟ لوگوں کی منتیں کرنے کی، لوگوں کی خوشامد کرنے کی، لوگوں کے پاؤں پکڑنے کی. تم بھائی اللہ کو مان لو، اگرچہ میرے سر پہ 5 جوتے مارتے ہو مان لو، مگر تم نماز تو پڑھا کرو 5 وقت کی. تقریر کرنے کا نام تبلیغ پتہ نہیں کب سے آ گیا. یہ نہیں ہے. منتیں کریں، خوشامدیں کریں. ہاں یہ ہے اصل. گھر والوں کی خوشامدیں کریں اور باہر کے لوگوں کی کریں، تاکہ کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ کون ہوگا؟ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس. جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم مہربان ہو جاؤ، اللہ والا تم پہ مہربان ہو جائے گا. سب سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ اس کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. سب سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں ان کو نبی کی سنتوں کی اہمیت بتا کے سنتوں پہ لے آئیں. یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی اس کی. کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ اس کے لیے نکلنا ہوگا 4 مہینے کے لیے. آپ کہیں گے کہ جی سوئی تو ہم نے نہیں چبوانی. کبھی بچے کی سوئی چبھے گی، بچہ یاد آئے گا. کبھی بیوی کی سوئی چبھے گی، اور کبھی کاروبار کی ہوگی. یہ ساری چیزیں تو ہوگی، مگر بن جائے گا شعر. چبا کے بن جائے گا. ورنہ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں نے بھی ایسا شعر نہیں بنایا جس کے نہ پاؤں ہو، نہ سر ہو، نہ کچھ ہو. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تھوڑے سے حالات، صحابہ کے ساتھ بھی حالات تھے، مگر انہوں نے جب ہمت کر لی، اللہ نے ان کے ساتھ کیسی مدد کی. اللہ کی مدد صحابہ سے زیادہ ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گی. ہم کمزور ہیں نا. صحابہ کے پاس تو نبی موجود تھے، تسلی دیا کرتے تھے. ہمیں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. کوئی ہے تسلی دینے والا؟ کوئی بھی نہیں. ہم تو ایسے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا. کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے. تو ایسے موقع پر جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ فوراً اس کو خود اس کی مدد کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہر گھر میں بچہ ہوتا ہے 9-10 مہینے کا، اس کو ماں باپ چلانے کی کوشش کرتے. ادھر کھڑا کر دیا، کوئی چیز دی منہ پر، قدم اٹھایا. اس نے ایک قدم اٹھایا نا، اب وہ گرنے لگا. اس کی ماں نے جلدی سے گود میں لے لیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کہتا ہے بچہ چل گیا. محلے میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے. بھئی آج تمہارے گھر سے مٹھائی آئی تھی، کیا بات تھی؟ کہہ رہا کہ بچہ نے چلنا شروع کر دیا. کون سا چلنا شروع کیا؟ اس نے تو ایک ہی قدم اٹھایا تھا، ماں نے اس کو گود میں لے لیا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی. ہاں آ گیا میرا بندہ میری طرف، آ گیا میرا بندہ میری طرف. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، دنیا کا جو سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہے اللہ اس کو کہتے ہیں یا عبادی، میرے بندے. سب سے زیادہ جس نے زنا بھی کیا، جس نے چوری بھی کی، سب کو اللہ بھی یہ نہیں کہتے بدماش بندے. یا عبادی، میرے بندے آ جاؤ میری طرف. تم آ گئے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ بڑے معاف کرنے والے، غفور الرحیم. کیا خیال ہے؟ لوگوں کے پاس جائیں، منتیں کریں، خوشامدیں کریں، اور لوگوں کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کرتے.
اللہ آپ سے خوش ہو جائے. ان کا تو جو کچھ ہوگا ہوگا، مگر محنت کرنے والے کو اللہ محروم نہیں کرے. تھوڑی تھوڑی سی محنت لوگوں نے ہمارے اوپر کی، ہم یہاں پہ یوسف مسجد میں آ گئے. کوئی خودی سے تو نہیں آیا، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بغیر محنت کے آ گیا، ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے محنت کی، اگرچہ نظر نہیں آیا. آپ کے اوپر نظر نہیں آیا کس نے منتیں کی ہیں. محنت کی گئی کسی پر، اللہ نے اثر ڈال دیا آپ کے اوپر. مکے پہ محنت ہوئی، مدینے والوں. دعوت جب بھی دی جائے گی، اس کو یاد رکھیں، دعوت جب بھی دی جاتی ہے، دعوت کا ایک نور ہوتا ہے. وہ نور کبھی جس کو دعوت دی گئی اس کے اوپر اترتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. ورنہ یہ نور اللہ قبول کر کے کسی کے اوپر بھی اتار دیتے ہیں، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. مکے والوں پہ محنت ہو رہی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ نور چلا گیا کہاں پر؟ مدینے میں. مدینے والوں کو وہ اللہ نے ہدایت دی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بغیر محنت کے یوسف مسجد میں آ گئے. پتہ نہیں کس نے کہاں روئے تھے، کہاں کچھ کیا تھا، اس کا اثر ہمارے اوپر پڑا اور اللہ نے ہمیں بھی قبول کر لیا. اب لوگ منتظر ہیں، اب لوگوں نے محنت کر کے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا. اب ہم بھی لوگوں پر ہم بھی محنت کریں، کوشش کریں تاکہ بعد کی دنیا والے بھی کیا کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا بھائی؟ سب کریں گے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے جلدی لگائیں، اس میں تاخیر نہ کریں، تاخیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے. پتہ ہی نہیں ہے موت کب آ جائے، پتہ ہی نہیں. پہلے آدمی گرتا تھا، مرتا تھا، اب مر جاتا ہے پھر گرتا ہے. کیسے کیسے حالات آتے ہیں آدمی کو ڈرانے کے لیے. دیکھو تم کب تک دنیا میں رہو گے، ایک نہ ایک دن تمہارے پاس آنا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے دنیا والو، تم نے سوچا ہے کیا کہ دنیا میں ہمیشہ رہو گے، ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ عجیب آیت. اس کو یاد کر لیجیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہمارے پاس نہیں آؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تم مرو گے اور ہمارے پاس آؤ گے اور ہمیں حساب کتاب کو تمہیں دینا پڑے گا. تو 4 مہینے سب لگائیں گے انشاءاللہ. نقد لگائیے، نقد لگائیے. اللہ آپ کی مدد فرمائے.